معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹوائلیٹ کے بارے میں کہ کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں ٹوائلیٹ کی یہ 7 غلطیوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ، ہر کسی کے گھر میں ٹوائلیٹ ہوتی ہے اور ٹوائلیٹ یوز کرتے ہیں سبھی لوگ، مرد عورتیں، لیکن وہ 7 غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ 7 غلطیاں کر رہے ہیں تو پلیز آج سے یہ غلطیاں مت کرنا، ورنہ آپ کا گھر برباد ہو جائے گا اور آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اب وہ 7 غلطیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے۔ نمبر 1، ٹوائلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ٹوائلیٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ ٹوائلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے ہیں تو یہ اس سے بھی آپ کی زندگی اور آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی گھر کے اندر کسی لڑکی پر جادو کا اثر ہو گیا، کبھی کسی بچے پر بھوت بلائیاں آ گئی ہیں، جنات کا اثر ہو گیا، یا گھر کی عورتوں پر کسی پہ سایہ ہو گیا، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں برکتیں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ٹوائلیٹ میں جو لوگ بنا دعا پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ ٹوائلیٹ گندی جگہ ہے اور وہاں پر خبیث رہتے ہیں اور برے خبیث رہتے ہیں، اتنے خطرناک خبیث ہوتے ہیں کہ اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو ان کا اثر کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا گھر اور آپ کے کاروبار، یہ سب چیزیں جو ہے برباد ہو سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، دعا کیا ہے؟ دعا آپ کو یہ پڑھنا ہے، جب بھی آپ ٹوائلیٹ میں جائیں تو دعا یہ پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لینا ہے۔ نمبر 2، سر ڈھانپ کے ٹوائلیٹ نہ جانا۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، ننگے سر ہی ٹوائلیٹ چلے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ ننگے سر ٹوائلیٹ جاتے ہیں انہیں نقصان کیا ہوتا ہے وہ آپ سن لیں۔ دیکھیے گا، نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نسیان کی بیماری بہت سارے لوگوں کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نسیان بولتے ہیں بھول جانے کی بیماری کو، جیسے بھی آپ نے کوئی سامان رکھا، اچانک بھول گئے، کسی سے کوئی بات کہی، اچانک بھول گئے، یا کسی نے آپ سے کچھ کہا، وہ بات بھول گئے۔ تو اگر آپ جو ہے بار بار بھول جا رہے ہیں تو سمجھو یہ نسیان کی بیماری دھیرے دھیرے کر کے لگ رہی ہے۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بال جھڑنے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے بال جھڑنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر آتا ہے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کعبہ کدھر ہے، اور وہ کعبے کی طرف کو ہی پیٹھ کر کے اپنا رخ کر کے پیشاب اور پخانہ کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کعبے کی طرف کو کبھی بھی پیٹھ کر کے نہ ہی پیشاب کرنا ہے اور نہ ہی ٹوائلیٹ وغیرہ جانا ہے، سمجھے نا، ٹوائلیٹ کرنا ہے چاہے آپ سفر میں ہوں یا حضر میں۔ نمبر 4، پیشاب اور ٹوائلیٹ اطمینان سے کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں پاجامے پر نہ لگیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا جو عذاب ہوتا ہے، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، وہ زیادہ تر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو جب بھی آپ پیشاب کریں تو اتنی حفاظت کے ساتھ کریں کہ چھینٹیں نہ آئیں۔ نمبر 5، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے غسل خانے میں جہاں پر نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وہاں پر ہی پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر غسل خانے میں پیشاب کیا تو اس سے بھی جو ہے بہت جلدی پریشانی گھر میں آنے لگتی ہے۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا، سمجھے، لیکن ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اچھے بھلے ہیں اور بالکل تندرست ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا، اس سے بھی بہت بڑی تنگی آتی ہے۔ نمبر 7، ٹوائلیٹ سے نکلتے وقت دعا نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں جبکہ دعا پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ تو بہت سارے لوگ دوا کھاتے ہیں تب ان کو پیشاب اترتا ہے، بہت سارے لوگ دوائیاں کھاتے ہیں تب انہیں ٹوائلیٹ آتی ہے۔
ان باتوں کا آپ دھیان رکھیے گا کہ جب اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے تو دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ آپ بیماریوں سے پریشانیوں سے بچے رہیں اور بہت سارے حادثات سے آپ محفوظ رہیں۔ تو ٹوائلٹ کی یہ 7 غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، کبھی پلیز آپ کو نہیں کرنا، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، آپ کو بہت بڑا کبھی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر